वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। किसी भी मुआशरे की असल खूबसूरती सिर्फ तरक्की याफ्ता इमारतों या फिर मजबूत मईशत से नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए एहसास, हमदर्दी और खिदमत खल्क़ के जज्बे से पहचानी जाती है। ज़रूरतमंदों की मदद, बीमारियों की तीमारदारी, तालीम, राशन, साफ़ पानी या किसी भी शक्ल में इंसानियत की खिदमत ना सिर्फ मुआशरती ज़िम्मेदारी है बल्कि एक अजीम इंसानी और इखलाकी फ़रीज़ा भी है। आज हम बात करेंगे खिदमत खल्क़ के तसव्वुर, उसकी अहमियत, मुआशरे पर इसके मुस्बत असरात और उस जज्बे को फ़रोग़ देने में जो अफराद और इदारों का किरदार है उस के हवाले से हम उस पर रोशनी डालेंगे। और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद मंजूर साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो तो फिर हम आगे बात कर सकते हैं। कुरान और हदीस में हमें क्या मिलता है खिदमत हल के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल तआला व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नासि मन यनफ़उन्नास। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। मैं सबसे पहले आपका ABN का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज मुझे बहुत अहम मौजू पर, और जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये सुनकर खुशी भी होगी, आपकी मालूमात में भी है कि जो मेरा मिशन भी है, मैं भी एक जैसे मजहबी एक सिलसिला है उसके साथ साथ एक समाजी कामों से अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से वाबस्ता हूँ। और जी बाबा वेलफेयर के नाम से एक प्लेटफार्म है जहाँ कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बेसहारा माजूर अफराद को अल्लाह के फ़ज़ल से, उसकी मेहरबानी से हमने उनकी ज़िंदगियों में आसानी लाई और उनको हमने व्हील चेयर दी। खिदमत खल्क़ ये अल्लाह ताला के यहाँ बहुत पसंदीदा अमल है और अल्लाह ताला के कुर्ब का ज़रिया है। कुरान व हदीस में व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, एहसान करो, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारी बात फरमाया कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह फ़ अहब्बुल हल्क़ि इलल्लाहि मन अहसना इला अयाली, कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये जो मखलूक है अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का अयाल है। और अल्लाह ताला को मखलूक में से वो आदमी ज़्यादा पसंद है जो अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई करे। मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल में समझाऊँ, मेरा आपका बच्चा है, कहीं हम कहीं गए, एक आदमी हमारे बच्चे से प्यार करता है, लाड करता है, तो हमारे दिल में उस आदमी की मोहब्बत बढ़ जाती है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बड़ी प्यारी बात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुन्नासि मन यनफ़उन्नास, यानी माशरे की अक्कासी की। हम कहते हैं ना फ़लाँ आदमी अच्छा है, फ़लाँ आदमी अच्छा है, फ़लाँ आदमी अच्छा है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुन्नास, तमाम लोगों में से बेहतरीन आदमी कौन सा है? मन यनफ़उन्नास, यानी जो माशरे में लोगों के फ़ायदे का सबब बने, जिससे अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुँचे। और फिर ये ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। आप देखें, नबूवत से पहले की आपकी ज़िंदगी, मक्की ज़िंदगी सारी खिदमत में गुजरी, और जब पहली वही आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, वही के उससे कपकपी तारी थी, तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो तसल्ली दी वो किस बात से दी कि वल्लाहि ला युख़ज़िकल्लाहु अबदा, बखुदा अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। इन्नका तसिलुर रहम, इसलिए कि आप सिला रहमी करने वाले हैं, आप कमज़ोरों का बोझ उठाने वाले हैं। तो ये अल्लाह ताला को ये खिदमत, मखलूक की खिदमत खालिक को बड़ी पसंद है, अल्लाह ताला इसको बड़ा पसंद करते हैं। एक और हदीस मुबारक के अंदर है कि वल्लाहु फ़ी औनिल अब्द मा कान अल अब्दु फ़ी औनि अखी, कि अल्लाह ताला उस बंदे की मदद करता रहता है जब तक वो अपने भाई की मदद करता है। तो ये यानी कुरान और हदीस का अगर हम देखें, मुताला करें, तो बार बार इस बात की ताकीद की गई। और फिर माशरे में उस आदमी को, यानी बेहतरीन आदमी, उस आदमी को अच्छा आदमी करार दिया गया जो अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी के बारे में भी सोचे। हमारे यहाँ तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अपने बारे में सोचना, अपनी फ़िक्र करना, ये तो हैवानों की, जानवरों की ज़िंदगी है। अपना खाया, अपना पिया, तो बस। तो इसलिए ये तो माशाल्लाह। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की जो आखिर में की, लेकिन हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि आपको अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना चाहिए। आप क्यों लेफ़्ट राइट पे फोकस करते हैं? दूसरे की टेंशन को आप अपनी टेंशन क्यों बनाते हैं? दुनिया में और टेंशन्स भी बहुत हैं, मुआशी टेंशन्स हैं, तालीम की टेंशन्स हैं, कारोबार की टेंशन्स हैं। आपने वो वाली टेंशन भी अपने सर ले ली। और मेरा ख्याल है कि अब जो नई नस्ल है ना, वो इससे थोड़ा सा दूर जा रही है कि ये जो हमारे बाबा काम करते थे, हमारे दादा काम करते थे, वो हमने नहीं करना, हमने अपनी ज़िंदगी जीनी है। देखिए, मतलब ये कि ये जैसे आपने खुद कह दिया कि ये दीन से दूरी की वजह है, वरना मैं आपके सामने कुरान और हदीस के हवाला दिया कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और परहेज़गारी में एक दूसरे के मुआवन बनो।
اور پھر بہت ساری احادیثوں کے اندر اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھیں، تو یہ تو نہیں ہے کہ اپنی زندگی دوسروں کی ٹینشن، یعنی دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا، دوسروں کے درد کو محسوس کرنا، یہ تو ہمیں ہماری شریعت سکھاتی ہے. یہ تو مطلب حیوانی زندگی ہے کہ بس چھوڑو جی، جو لوگ جہاں ہیں، جس پریشانی کے اندر ہے، جس ٹینشن کے اندر ہے، آپ اگر ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. تم لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرو، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرو، لوگوں کے لیے خوشحالی کا سبب بنو، بخدا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر الحمدللہ اس چیز کو ہم نے محسوس بھی کیا. جو لوگ کرتے ہیں، ہم لوگوں میں ویل چیئر تقسیم کرتے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. الحمدللہ ایک معذور کو جب ہم ویل چیئر پر بٹھاتے ہیں نا، اس کے چہرے پر جو خوشی ہوتی ہے نا، وہ خوشی جو انسان محسوس کرتا ہے اس کو الفاظ میں بتا نہیں سکتا. تو یہ تو ہماری دین نے ہمیں سکھایا، یہ تعلیمات ہیں. یہ تو ہم دین سے دوری کی وجہ سے کہتے ہیں وہ چھوڑو جی، ہم نے اپنا کام کرنا ہے. لیکن مفتی صاحب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ آج کل سوسائٹی میں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے پکچرز کا، ویڈیوز کا. کوئی کسی کو کچھ دے رہا ہے تو اس کی پکچرز لگا رہا ہے، جس سے اگلے بندے کی بھی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے. تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ہم یہ کام کریں؟ اچھا، اس میں دو صورتیں ہیں نا. ایک بعض دفعہ ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں ہم ویل چیئر کی تصویر لگاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے قرآن میں ہے کہ ان تبدوا الصدقات، اگر صدقہ اگر آپ چھپا کر کرو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ظاہر کرو، اگر آپ کا ظاہر کرنا ترغیب کے لیے ہے پھر تو ٹھیک ہے. جیسے ہم اب مجھ سے جتنے لوگوں نے الحمدللہ مطلب یہ ہے کہ 300-400 سے زیادہ ویل چیئر میں نے تقسیم کیا اللہ کے فضل سے. لیکن مجھ سے جو لوگ رابطہ کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، اگر سوشل میڈیا کا ہم صحیح استعمال کریں، وہ نیت تو اللہ جانتا ہے نا. پھر ہمیں جو لوگ دیتے ہیں وہ بھی یہی دیکھ کر دیتے ہیں کہ میں ایک چیز دے رہا ہوں. ہاں، عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ آٹے کا ایک تھیلا. اب ہم راشن تقسیم کرتے ہیں، کبھی بھی راشن کی ہم نے تصویر نہیں بنائی، بالکل کبھی کسی کو راشن دیتے ہوئے لیکن نہیں، تصویر بنانا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس کو دے رہے ہیں اس کا کوئی چہرہ شیرہ چھپا دیں یا اس طرح کے کام کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ عزت نفس کا خیال وہ جو آپ نے بات کی نا کہ وہ ہمارے دین میں بھی ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ دکھا کے بھی دیتے ہیں، آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس وجہ سے دکھا کے دے رہا ہوں کہ میرے دکھانے کی وجہ سے 4-5 اور مخیر حضرات وہ سامنے آئیں گے اور وہ متوجہ ہوں گے. لیکن اس میں سر یہ بھی کہا گیا کہ اگر ذرہ برابر بھی ایلیمنٹ یہ آ گیا کہ آپ نے ریاکاری کی ہے تو سب ضائع ہو جاتا ہے. اس حوالے سے کیا وعید ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس میں یہی ہے نا کہ اگر آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی نیت صحیح ہے، آپ اس نیت سے کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے کہ ان تخفوها فهو خیر لکم، چھپانا تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے. ریا، دکھلاوا، یہ تو اللہ کو ویسے بھی پسند نہیں ہے. اگر آپ سارا کچھ دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں اور ساری نیکی آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں، لوگ واہ نہیں، اگر ترغیباً آپ کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے لیے کر رہے ہیں تو دکھاوا ہے. دکھاوا صحیح. اچھا مفتی صاحب، اس میں یہ ہے نا کہ اکثر لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ خدمت خلق صرف پیسے کا نام ہے. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کسی سے اچھے سلوک رکھ رہے ہیں یا کسی سے اچھے سے بات کر رہے ہیں، ہاں جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کا اچھا سلوک کرتے ہیں، تو اس طرح بھی تو ہونا چاہیے نا، کیونکہ لوگ تو اس کو پیسے سے بھی جوڑے ہیں. دیکھیں، خدمت خلق صرف پیسے کا نام نہیں ہے. بالکل. آپ نے کسی کے ساتھ خندہ، ہمارا دین تو یہ خندہ پیشانی کے ساتھ اچھے طریقے سے اسلام کے، یہ بھی خدمت خلق ہے. آپ کوئی راستے سے جا رہا تھا، اس کو کوئی تکلیف ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی خاتون کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، بتایا نا یہ خدمت خلق ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی آیا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے میری طرف سفارش کی، اسفعوا فلتؤجروا، سفارش کرو، اس پر بھی اجر ہے. یعنی کوئی بھی ایسا کام آپ نے ایک آدمی کو اچھے طریقے سے پانی پلا دیا، یہ بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ ساری کی ساری خدمت خلق صرف اور صرف پیسے کے اندر ہے. تو پھر تو بغیر پیسے والے تو کہاں جائیں گے؟ وہ تو خدمت نہیں کر سکتے نا. آپ کے جو بس میں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو آپ کے بس میں ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا آپ کریں. اور اس میں بھی پھر میں اسی پوائنٹ پہ آؤں گا جو غزل نے سوال کیا، وہ بھی بڑا اچھا ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ لیٹ سپوز آپ کسی سے اچھے سے ملتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی ہے جس طرح آپ وہ کر رہے ہیں، اس کو اگر آپ اندر ہی اندر یہ پراؤڈ فیل کریں کہ میں کوئی بہت اچھا کام کر رہا ہوں، پھر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ویسے ہم بھی کرتے ہیں کہ جی وہ میں نے یہ کیا. جب ہم اس کو بہت زیادہ میں کے اوپر فوکس کرتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں اللہ کی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہو، اور بہت زیادہ اس کی پذیرائی بھی نہیں کرنی چاہیے. ہاں، اس میں یہی ہے کہ جو کام انسان کرے، پہلے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ جو میں کر رہا ہوں اسے قبول فرما، اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما، اور مجھے مزید استقامت کے ساتھ یہ کرنے کی توفیق عطا فرما. تو پھر تو اللہ کے ہاں انشاءاللہ اجر ہی اجر ہے. اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ معاشرے کے اندر انسان کو اچھے کام کی ترغیب دینی چاہیے. سر جو غزل نے سوال کیا تھا، میں اسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے،
وہ کون کون سے ایسے طریقے ہیں چھوٹے چھوٹے طریقے کہ جو وہ کر کے وہ مطلب اپنے پیسے نہیں ہیں مال نہیں ہے اس کے پاس لیکن وہ کر کے تو سوسائٹی کی خدمت کر سکتے ہیں؟ بہت سارے کام ہیں ایسے. کوئی کہیں سے راستے کی دشواری ہے, آپ وہ راستہ صاف کر سکتے ہیں. کہیں سے کسی کو کوئی مشکل ہے جہاں سے آپ مالی نہیں جانی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کر دیں. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے, اچھے بول لیں. اس وقت دیکھیں مطلب ایذائے مسلم حرام ہے, ایذائے مسلم حرام ہے. تو دوسری طرف جائیں تو اچھے اخلاق والا اللہ کو پسند ہے. ٹھیک ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آپ کے اخلاق اچھے نہ ہوتے تو آپ کے گرد لوگ جمع نہ ہوتے. اچھے اخلاق بھی نیکی ہے, یہ بھی خدمت ہے. آپ ایک محلے میں رہ رہے ہیں, ایک ٹاؤن میں رہ رہے ہیں, تو اگر آپ ٹاؤن میں لوگوں کی راحت کا سبب بنے تو یہ خدمت ہی ہے نا. آپ وہاں اس سے بھی لڑ رہے ہیں, اس سے بھی لڑ رہے ہیں, اس سے بھی لڑ رہے ہیں, تو اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچ رہی. بہت سارے کام ہیں, آپ دیکھیں نا, بہت سارے کام ایسے ہیں جو بغیر پیسے کے آپ کر سکتے ہیں. اس میں پیسہ ضروری نہیں, یہ نہیں کہ میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں مخلوق کی خدمت کروں گا. بہت سارے کام ایسے ہیں آپ کر سکتے ہیں, بغیر پیسے کا کر سکتے ہیں. صرف آپ کی زبان وہاں چلتی ہے, یا آپ مالی تو اس پر جانی طور پر بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے نیکی کے لیے پیسے کا ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں, جو بڑے بڑے کام ہیں پھر آپ خود نہیں کر سکتے, آپ کسی کو کہتے ہیں میں ایک کام نہیں کر سکتا, میں نے خارج کر دیا, آپ کر دیں. آپ نے کیا, آپ کو بھی اجر, مجھے بھی اجر. بالکل صحیح ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب, مفتی منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ بڑی سیر حاصل گفتگو کر رہے تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی. مجھے غزل اشرف کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.